ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ ابن جبل قال اوت بسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترى عين الشمس فخرج سريا فصفب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجفز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما أني سأحدثكم ما احتبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوسعت وصليت فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثة قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد نامله بين صدعي فتجلى لي كل شيء وعرفته فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيما قلت في الدرجات قال ما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال سل قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربني إلى حبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حق فادرسوها ثم تعلموها رواه أحمد والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حدیث صحیح. جیسا کہ آپ نے سنا اس حدیث پاک میں کچھ زیادہ ہی تفصیل ہے. ویسے اس حدیث پاک میں جو کچھ ہے وہ پہلی 2 فصلوں میں کچھ تو آپ سن چکے ہیں، لیکن بعض تفاصیل وہاں نہیں پیش کی گئی. اسی لیے پھر اس حدیث کو لے آئے کہ وہ بات بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. جب کبھی محدثین کسی حدیث کو بار بار لاتے ہیں تو بار بار لانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے ایک چیز یادداشت میں آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ بہت سی چیزیں جو پہلے نہیں بیان ہوئی تھیں اب ہمارے سے بیان میں اس کی تفصیل سامنے آ جاتی ہے. وہی یہاں بھی ہوا ہے. اب میں اس حدیث کو اس کے ترجمے کی طرف آ رہا ہوں. معاذ بن جبل سے ہے، بہت جلیل القدر صاحب ہیں اور حرام اور حلال کے بہت ماہر تھے. معاذ یعنی عالم بالحرام والحلال، اور یہ بہت بڑا ہنر ہے. پھر جانتے ہی نہیں تھے اس پر عمل تھا. یہ یمن کے گورنر تھے، حضور نے انہیں گورنر بنایا تھا. وہی یمن جو ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے جس نے دنیا کی ظلم زیادتی دیکھ کر کے
اپنی بے سر و پائی کے باوجود اعلان جنگ کر دیا ہے وہ یمن. اور کچھ لوگ بہت کچھ لے کے بیٹھے ہیں، شاید وہ اس لیے ہے یہ تیار ہو رہے ہیں کہ آخرت میں چپ بیٹھنے کا جواب وہاں دے دیں گے کہ کیوں چپ بیٹھے. پھر یہ وہ یمن ہے جسے حضور نے اپنا کہا تھا، اور اس میں برکت کی دعا کی تھی، وہ برکت ظاہر ہو رہی ہے. اور سعودی عرب کو یہ کہاں اچھا لگا ہے، لہٰذا یہ وہ یمن ہے جس پر سعودی نے حملہ کیا تھا، اور وہ جب بھی حملہ کرے گا کسی مسلم ملک پر کرے گا اور کسی پر نہیں کر سکتا. اس کو کام ہی یہ سونپا گیا. سعودی اور یہودی ان دونوں نے ایک ہی تھن سے پیا ہے، اور مغربی طاقتوں نے ہی ان دونوں کو بٹھایا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، اور کہہ دیا ہے کہ ہمارے مفاد میں ہی تمہارا مفاد چھپا ہوا ہے. تو میں تو معاذ بن جبل کی بات کر رہا تھا، یمن کے گورنر بنے، انہی سے یہ حدیث ہے جو بہت حلال و حرام کے معنی. کہتے ہیں احتبس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات عن صلاۃ الصبح، روک لیے گئے اللہ کے رسول ہم سے ایک صبح کے وقت، صبح کی نماز میں. حضور خود تو رکنے والے ہیں نہیں نماز سے، لیکن وہ روک لیے گئے. حضور کیسے نماز سے روکیں گے؟ روک لیے. حتیٰ کدنا نترا عین الشمس، قریب تھا کہ ہم سورج کو طلوع ہوتا دیکھ لیں. ہم سب بیٹھ کے مسجد میں انتظار کر رہے تھے، لیکن حضور کو روک لیا گیا. تو اتنا روکا گیا کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے. بس یہ سب کچھ پیش آتا ہے. فخرج سریہ، تو جلدی کرتے ہوئے حضور نکلے اپنے دولت قدے سے. سری کہتے جلدی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے برآمد ہوئے. فصوب بالصلاۃ، تو نماز کی تصویب پڑھی گئی. تصویب آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو، اقامت پڑھی گئی. اسی اقامت کا دوسرا نام تصویب ہے، اس لیے کہ جیسے دیکھتے تھے بلال کے حضور نکل رہے ہیں ویسے اقامت پڑھنا شروع کر دیتے. دوسرے مؤذن بھی یہی کرتے تھے. زیادہ تر تو صبح کی نماز میں جو ہے یہ نہیں رہتے تھے حضرت بلال. سورہ عبسہ وتولیٰ جن کے بارے میں اتری ہے، صبح کی اذان وہ پڑھتے تھے. نابینا تھے، وہ بہت اچھی اذان پڑھتے تھے. تو حضور کو دیکھ کر کے اقامت پڑھی گئی. یہاں کسی کا ذکر نہیں کہ کس نے پڑھا، جس نے اذان پڑھی تھی اس نے اقامت پڑھ دی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے نماز پڑھائی. وتجوز فی صلاتہ، اور اپنی نماز میں اختصار فرمایا. طول نہیں دیا آپ نے نماز میں، کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا. تو یہ امام کی ذمہ داری، جیسا وقت ہو اس طرح سے نماز پڑھائی جائے. اختصار فرمایا. حالانکہ فجر کی نماز میں طول ہے، لمبا پڑھنا ہے، کیونکہ بہت اطمینان کا وقت ہوتا ہے. رات کے بھی فرشتے ہیں، دن کے بھی فرشتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے سب ہیں. اس وقت زیادہ پڑھتے تھے حضور، لیکن بہت اختصار فرمایا، بہت کم پڑھا آپ نے. فلما سلم دعا میں سوتے ہیں، جب حضور نے سلام پھیرا تو بلند آواز سے فرمایا سلام پھیر کر، فقال لنا علی مصافکم، تم اپنی صفوں میں بیٹھے رہو. اما انتم، جیسے تم صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو. ثم انفتل الینا، پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف منہ کر لیا حضور نے. قال اما انی سأحدثکم ما احتبسنی عنکم الغداۃ، کہا اس صبح کو کس چیز نے مجھے روکا میں وہ بیان کروں گا تم سے. حضور ہر چیز سے نہیں بیان کرتے تھے، لیکن جہاں بہت فائدہ ہوتا تھا امت کا وہاں اس کو بیان کر دیتے تھے. اب بیٹھو وہ چیز بتاتا ہوں میں کہ کس چیز نے مجھے روکا. وَإِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، میں رات کو کھڑا تھا. حضور رات کو بھی کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا. فَتَوَضَّأْتُ، تو میں نے وضو کیا. وَصَلَّيْتُ،
ما قدر لی، چونکہ ہماری آئی سائٹ جو ہے تھوڑا کمزور ہوئی، قریب والی دیکھتی ہے برابر لیکن کمزور ہوئی ہے، اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا ما قدر لی کو. چشمے کی ضرورت نہیں ہے قریب کے، لیکن اس میں اتنا ضعف آیا کہ بعض کچھ باریک جو لکھے ہوئے حروف ہیں اس میں مجھے تکلیف ہوتی. تو جو میرے لیے اللہ نے مقدر کیا تھا پڑھنا وہ میں نے پڑھا، اور آدمی وہی پڑھتا ہے جو اللہ نے مقدر کیا. ما قدر لی اس کو نہیں پڑھ پا رہا تھا. فنعست فی صلاتی، تو مجھے میری نماز میں نیند آنے لگی. جو میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا میں نے رات کو پڑھا نماز، اور مجھے نماز میں ہی نیند آنے لگی. اور زیادہ تر لوگوں کو نماز میں ہی نیند آتی ہے، اس لیے کہ نماز میں سکون ہے، اور نیند سکون چاہتی ہے جہاں سکون ملے. کوئی ڈھول بجائے تو تھوڑی نیند آئے، اور جہاں آدھا آدھا مہینہ ڈھول بجتی رہتی ہے وہاں لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، اور کسی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا مجھے نیند آنے لگی نماز میں. حتیٰ اس تو قل تو یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا، یعنی زیادہ نیند آنے لگی تو بوجھل ہو گیا. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تبارک و تعالی، تو اسی نیند کی حالت میں میں نے اپنے رب کو دیکھا جو عزت و جلال والا. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام. یہ حضور کی شان. جب بوجھل ہو گئے نیند سے تو اسی حال میں دیکھا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو میں نے فی احسن صورت، بہت اچھی صورت. جب خدا کے بندوں کا حسن کبھی کبھی آدمی کو مسحور کر دیتا ہے، سحر زدہ کر دیتا ہے، تو جس نے بنایا اس کا حسن کیسا، حسن لم یزل کوئی بیان کر سکتا ہے. ایک بار جو دیکھ لے گا برسوں اس کی لذت نہیں جائے گی. اور سچ پوچھو تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہاں دیدار ہوگا رب کا. آئی بات. یہ محض کھانا پینا، نہریں اور حور و غلماں، نوکر چاکر، یہ تو سب ہوگا ہی وہاں. لیکن سب سے بڑی چیز جو جنت میں ہے وہ دیدار الہی. اوروں کو وہاں ہوگا، عوام کو، اور اللہ والوں کو یہیں ہو جاتا ہے. فقال یا محمد، تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلت لبیک رب، کہا میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، کہا یہ اونچے درجے کے فرشتے کس چیز میں بحث و نزاع کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں. فرشتے بات کرتے رہتے ہیں. آپ کس چیز میں یہ بحث و نزاع کر رہے ہیں، کس چیز میں بات چیت کر رہے ہیں یہ لوگ. قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کس چیز میں یہ لوگ بحث و نزاع کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں. قال ثلاثہ، تو میرے رب نے 3 بار فرمایا کہ کس چیز میں بحث و نزاع کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے بھی جواب نہیں کہا مجھے معلوم نہیں. قال فرأيته، تو حضور نے فرمایا تو میں نے دیکھا اس کو کہ وضع کفہ بین کتفی، کہ اپنا دست قدرت میرے دونوں موڈھوں کے درمیان رکھ دیا. حتی وجدت برد اناملہ بین صدی، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی 2 چھاتیوں کے درمیان محسوس کی. ہاتھ موڈھے پر رکھا اور ٹھنڈک. یہ کنایہ ہے سرور سے، ساری ٹھنڈک اسی کی طرف سے، ساری راحت اسی کی طرف سے. فتجلی لی کل شیء، اب میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. اس نے ہاتھ رکھا میرے موڈے پر جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اب میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. جب اللہ روشن کرتا ہے تو روشن ہوتی ہے. اور چونکہ ان اندھوں کا کچھ روشن ہوا نہیں ہے، جو تھا وہ بھی گیا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں ندیدت حقیقت رہے افسانہ زدن، جب ان کو حقیقت نہیں سجائی پڑی تو افسانوی راہ چل پڑے. اب حضور کہہ رہے ہیں میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. بس جب تک خدا روشن نہ کرے روشنی کہاں سے آئے؟ اور وہ روشن کوئی چیز کر دے تو اندھیرا کہاں سے آئے؟ آپ لاکھ اندھیرا ڈال. حضور کہتے ہیں میرے لیے ہر چیز روشن ہو. ہر چیز میں کوئی چیز بچی کچھ نہیں بچا، سب روشن ہو گئے. یہ وہی بات ہے، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، ہر چیز کو قدرت نے مجھے دکھا دیا. لیکن کسی طرف اگر حضور تھوڑی دیر توجہ نہ فرمائے الگ بات ہے. دل دراں لہذا بحق مشغول بود. چلو صاحب، وہ عرف تو ہر چیز کو میں نے دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا. ہر چیز کو میں نے دیکھ بھی لیا. آدمی دیکھتا لیکن ہر چیز نہیں پہچانتا.
کہا جس کو میں نے دیکھا اس کو پہچان بھی لیا. اچھا سر. فقال یا محمد, پھر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. قلت لبیک رب, آئے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی, پھر وہی سوال کیا کہ اونچے درجے کے فرشتے کس چیز میں بحث و نزاع کر رہے ہیں. قلت, اب میں نے کہا, چونکہ ہر چیز روشن ہو گئی میرے پر, اب میں نے کہا, کیا کہا, فی الکفارات, یہ کفارات کے بارے میں بحث و نزاع کر رہے ہیں. کفارات وہ ہیں جو گناہوں کو چھپا لیتے ہیں, ڈھک لیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کہا کفارات میں بحث و نزاع کر. قال وما ہن, فرمایا یہ کیا ہیں کفارات. قلت مشی الاقدام الی الجماعات, کہا چل کے جانا جماعت کی طرف, پاؤں پاؤں جانا. جس کے پاؤں کام کرتے ہوں بابا, ہے نا, جس کے پاؤں کام کرتے ہوں وہ چل کے جائے تو زیادہ اچھا. ایک ہو گیا. والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ, دوسری چیز کفارات میں یہ بیان کی کہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا نہیں کہ ٹوپی بھی سلامت نہ رہے, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جانا. گھڑی چھوڑ کے بھاگ گئے, موبائل چھوڑ کے بھاگ گئے, کیش چھوڑ کے بھاگ گئے. کہا کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کی یاد کرو نماز کے بعد. یہ سب نہیں ہو رہا ہے ابھی. یہ سمجھتے ہیں کہ پلین لینڈنگ کر چکا, جلدی سے نکل کے بھاگ جاؤ. یہ پلین ٹرین رکی فوراً نکل کے بھاگ جاؤ. نو, یہ اللہ کا گھر ہے. جماعت کے بعد بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر و فکر کرو. یہاں سلام ہونے کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کچھ معلوم نہیں. فرمایا والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا, اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. واسباغ الوضوء حین الکریہات, اور ناگواری کی حالت میں کامل وضو کرنا. جب وضو کرنا ناگوار گزرے, تکلیف دہ ہو, اس وقت بھی پورا وضو کرنا, یہ بھی کفارہ ہے گناہوں کا. قال ثم فیما, پھر فرمایا میرے رب نے, پھر کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ تو کفارات میں ہوا, کفارات تین ہیں. پاؤں پاؤں چل کر کے جانا مسجد کی طرف, جماعت کی طرف, اور مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا, یعنی نماز ختم ہونے کے بعد, اور جب وضو ناگوار خاطر ہو اس وقت کامل وضو کرنا. یہ تین کفارات. کہا اور کس چیز میں یہ بحث و نزاع کر رہے ہیں. قلت فی الدرجات, اب حضور کہہ رہے ہیں درجات کے بارے میں کر رہے ہیں. یہ آدمی کا درجہ اونچا کیسے ہو جاتا ہے. اچھا, درجہ تو ہر کوئی اونچا کرنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی گناہ کا کفارہ بھی چاہتا ہے. تو کہا یہ درجہ کیسے آدمی کا اونچا ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا درجات کے بارے میں بحث کریں. قدرت نے فرمایا ما ہن, وہ درجات کیا ہیں. قلت اطعام الطعام, کہا کھانا کھلانا. کھانا کھلانے سے درجہ اونچا ہوتا ہے, کھانا کھانے سے نہ قد اونچا ہوتا ہے نہ درجہ اونچا ہوتا ہے. کتنا منو اور ٹنو کھا گئے ہیں, 1 انچ قد بڑا نہیں ہے, نہ کوئی درجہ. کھانا کھلانا یہ ٹیڑھی کھیر ہے, لیکن جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس پہ لگائی ہے, وہ دیکھ کے اوپر دیکھ چڑھائی چلا جا رہا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھنا وہ بیوقوف ہے, ہم زیادہ سمجھدار ہے. وہ سمجھدار ہے جو نہیں سمجھ سکے وہ بیوقوف ہے, وہ بالکل نہیں جانتے. کھانا کھلانا, فرائض کے بعد کھانا کھلانے سے زیادہ اچھی نیکی مجھے نہیں دکھائی دیتی کوئی. اس سے درجہ اونچا ہوتا ہے. ارے وہ بندہ ہو کے کھلا رہا ہے تو کیا خدا ہو کے تم کو وہ بھوکا رکھے گا. ناممکن. کھانا کھلانا سب سے پہلے یہی آیا, درجات اس سے اونچے. وہ لین الکلام, اور نرم گفتگو کرنا. نرم گفتگو کرو, گفتگو نرم ہونی چاہیے. حد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرعون کے پاس, تو کہا تھا اے کلیم, کیونکہ مزاج میں سختی تھی, تو کہا ذرا اس سے نرم گفتگو کرنا فرعون سے. فقولا لہ قولا لینا, تم دونوں ذرا اس سے نرم بات کرنا, اس لیے کہ پیغمبر چلاتے ہو. تو تاکید کر دی تھی کہ طرح نرم گفتگو, تو نرم گفتگو کرنے سے بھی درجہ اونچا ہوتا ہے. چلو سر, 2 ہو گیا. والصلاۃ والناس نیم, اور نماز اس وقت پڑھنا جب سب سوئے پڑے ہو. سب سو رہے نہیں, رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز, جب سب سوئے پڑے ہو نا تو تم اٹھ کے اللہ کی نماز یاد کرو. اس سے درجہ اونچا ہو جائے. ناممکن ہے کہ تہجد گزار کا درجہ اونچا نہ ہو جائے, اونچا ہوتا ہے, لیکن یہ نماز بھاری ہے. نیند چھوڑ کر کے نماز پڑھنا بہت کمال کی چیز ہے. پہلے اسی کو حضور نے کہا جاتا لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. تو جب قدرت نے اپنا دست کرم رکھ دیا سب معلوم ہو گیا. تو جب تک وہ دست نہ رکھا جائے لوگوں کو نہ معلوم, اور جس کو نہیں معلوم وہ سمجھتا کسی کو کچھ معلوم نہیں. یہی کمال ہے سر. قال سل, اب قدرت نے فرمایا ہے محبوب جو تم کو مانگنا ہے مانگو. اب اس حدیث میں اب یہ سب تفصیل ہے. اے محبوب جو تم کو اب مانگنا ہے مانگو مجھ سے. اب دیکھو حضور کیا مانگ رہے ہیں.
سل مانگو. جب قدرت نے یہ فرمایا کہ مانگو، قال قلت، تو میں نے عرض کیا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے مولا میں تجھ سے سب اچھے اچھے کام مانگتا ہوں کہ صرف اچھے اچھے کام کرو، برے کام نہیں. ایک وہ ترک المنکرات، اور جو ناپسندیدہ کام ہے اس سے میں ہمیشہ الگ رہوں، یہ نبی کی شان ہے. وہ حب المساکین، اور جو مسکین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ فقیر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. لا شیء لہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مسکین کہلاتا ہے. تو میں مسکین سے محبت کروں. حضور کو غریبوں سے بہت محبت، بلکہ فرماتے بھی تھے کہ مجھے تلاش کرنا تو غریبوں میں ڈھونڈنا. محبت کا مطلب یہ ہے اس کو حضور بہت دیتے لیتے رہتے تھے. یہ نہیں کہ صرف میں آپ کو بہت چاہتا ہوں مگر ایک نیا پیسہ آپ کو نہیں دوں. چاہتا بہت ہوں آپ کو دل سے کہتے. کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ کیا چاہتے ہو بابا؟ تم یا بیوقوف ہو یا دوسرے بیوقوف بنا رہے ہو. کیا کرتے ہو؟ چاہنے کا مطلب جو اس کے ساتھ تم کر سکتے ہو کرو. ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو، ایک چائے تو پلا سکتے ہو، ایک بسکٹ تو اس کے حوالے کر سکتے ہو، نہیں کھانا کھلا سکتے، یہ سب تو کر ہی سکتے ہو. لیکن یہ بھی نہیں کرتے، چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہاں آ گئے اس دنیا میں. نہ گلم نہ برگ سبسم نہ درخت سایہ تارم، ہم حیرتم کی دہقاں بچا کار کشت مارا. ہم کیوں یہاں آ گئے کچھ پتہ ہی نہیں. بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اچھا سا. اور مسکینوں سے محبت. وان تغفر لی وترحمنی، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے. حالانکہ حضور بخشے ہوئے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے. وترحمنی، اور میرے اوپر رحم کر. رحم اتنا کیا کہ رحمت للعالمین بنا دیا. اس کے بعد بھی کہہ رہے رحم کر. اور یہاں کچھ نہیں تو پتہ نہیں کیسے کیسے بیٹھے لوگ. ایک سجدہ کر کے سمجھتے جبریل آتے ہوں گے راستے میں، کہیں بھی ملاقات ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاذا اردت فتنة فی قوم، جب تو ارادہ فرمائے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا، فتوفنی غیر مفتون، اے مولا مجھے اپنی طرف بغیر اس آزمائش میں ڈالے ہوئے اٹھا لینا. جب فتنے کا دور ہو اور فتنہ عام ہو جائے تو فتنے میں ڈالے بغیر اے مولا مجھے اٹھا لینا. دیکھا. اور ابھی دیکھیں حضور مانگ رہے ہیں، خوب مانگ رہے ہیں. واسالو کا حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے ان کی محبت چاہتی ہیں جو تجھ کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ والے. تیری محبت چاہتا ہوں جو تو تیرے چاہنے والے ان کی محبت چاہتی ہیں، یعنی اللہ والے. دیکھا، یہیں جا کر کے ان کے دانت کھٹے ہوتے ہیں. ارے اللہ کی محبت بس بہت ہو گئے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی محبت جو تجھے محبوب رکھتے ہیں ان کو بھی، ان کی بھی محبت مجھے دے. اللہ والوں کو حضور بہت چاہتے ہیں. وحب عملی یقربنا الی حب، اور ایسے عمل کی مجھے محبت دے جو مجھ کو تجھ سے قریب کر دے. حالانکہ قریب ہے حضور سے زیادہ کوئی قریب ہوا ہی نہیں. قریب ہو کے اور قریب ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اس کے قرب کی بھی کوئی حد نہیں ہے، نہیں ہے. یہ دعا میں پڑھتا ہوں، لیکن اب جو بیچارے عربی نہیں سمجھتے کچھ تو اپنی اسی دعا کے میں پھنس رہتے ہیں کہ جو نمازی نہیں نمازی بنا دیا، غازی نہیں ان کو غازی بنا دے. سمجھ یہ سمجھ. اردو میں 100 برس تک دعا کرو تو اس کے ایک حصے کو نہیں پہنچ سکے گی. جو قرآن و سنت میں دعائیں ہیں 100 برس تک آپ دعا کریں گے نہیں پہنچے گی اس کو. جو دعائیں معصور ہے وہ معصور ہے. جو کتاب اللہ کی دعا کیا کہنا اس کے ساتھ. وقال رسول اللہ، اب اس کے بعد حضور نے فرمایا مجمع سے، مجمعی کو بتا رہے ہیں نا کیا فرمایا، انہا حق، کہ جو تم سے میں نے بیان کیا یہ سب سچ ہے. نبی کی ہر بات سچ ہے. نبی سچائی لے کے تو آئے ہیں. کہا یہ سب سچ ہے، یہ خواب نہیں بیان کرتا، کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ سب سچ ہے، حق ہے. فدرسوہا، تو اس کو پڑھو. جو بیان کر رہا ہوں اس کو پڑھو. اس کو پڑھنے پتہ نہیں کب پڑھیں گے. درسگاہ میں چند بچے پڑھ لیتے ہیں. ثم تعلموہا، پھر لوگوں کو یہ بات اس کو پڑھاؤ. لوگوں کو پتہ نہیں کب پڑھائیں، خود ہی نہیں پڑھائیں. پھر خود ہی کو محتاج زیارت کس کی کریں، کب پڑھائیں. اس کو یاد کر لو اور دوسروں کو بتاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.